تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، حور عین کیا چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی اس خوبصورت حور کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے اور حور عین کسے کہتے ہیں، اور یہ پاکیزہ حوریں کس شخص کو عطا کی جائیں گی، اور حور عین دنیا کے اندر موجود اپنے شوہروں کو کیسے پہچانتی ہیں، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم اسی حوالے سے معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیار دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا گروہ وہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستاروں کی طرح چمکدار ہوں گے، اور نہ وہ جنت میں تھوکیں گے، اور نہ ان کی ناک سے رطوبت نکلے گی، اور نہ ہی بال و براز کی ضرورت ان کو لاحق ہوگی۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، یہاں تک کہ کنگے بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور ان کی انگیٹھیوں میں نہایت پاکیزہ اور خوشبودار عود سلگتا ہوگا، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو 2 بیویاں عطا ہوں گی کہ جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی اور سفید رنگت والی ہوں گی، جن کی پنڈلیوں کا گودا ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا، جیسے سفید پیمانے کے اندر سرخ شراب دکھائی دیتی ہے۔ جنت میں کوئی بھی کوارا نہ ہوگا، اور ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، اور نہ ہی بغض و عناد ہوگا۔ ان کے دل بالکل ایک ہی ہوں گے، اور وہ صبح و شام وہاں اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں گے۔ ناظرین محترم، حور عین کیا ہے؟ قرآن مجید میں نیک اور متقی مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمت شمار کراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کذالک وزوجناہم بحور عین، اور یہ بات اسی طرح سے ہے کہ ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طور کے اندر ارشاد فرمایا، متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کا گوری گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے یعنی کہ حوروں سے بیاہ کر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرمایا، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ مراد حوریں ہیں جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی ہو۔ پیار دوستو، حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہتے ہیں جو جوان و حسین و جمیل ہو، گورے رنگ کی ہو اور سیاہ آنکھ والی ہو۔ اور عین عینا کی جمع ہے، اور عینا اس عورت کو کہتے ہیں جو عورتوں میں بڑی آنکھوں والی ہو۔ اور طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حور عین کو اللہ تبارک و تعالی نے زعفران سے بنایا ہے۔ اور امام بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی موقوف حدیث میں بھی اسی طرح سے نقل کیا ہے۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اور ابن مبارک نے زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بیان کو نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ ان کا تخلیقی قوام مشک، کافور اور زعفران کا ہے۔ اور ابن ابی دنیا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب دہن کی شیرینی سے سمندر بھی میٹھے ہو جائیں۔ اور ابن ابی دنیا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کو نقل کیا کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے دنیا دیوانی ہو جائے، اور اگر حور اپنے اوڑھنے نکال دے تو سورج اس کے سامنے ایسے معلوم ہو جیسے سورج کے سامنے ایک بے نور بتی، اور اگر حور اپنا چہرہ نمودار کر دے تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کے درمیان کی ساری فضا چمک اٹھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم و حوا یعنی انسان نے نہیں جنا، بلکہ اس کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ جنت میں تخلیق کی گئی ہے، ماں باپ کے واسطے سے پیدا نہیں ہوئی۔
اور حضرت ابن ابی الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حور عین کو محض قدرت خداوندی سے کلمہ کن کہہ کر پیدا کیا گیا ہے۔ جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیموں کو نصب کر دیتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حور عین کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کہ کستوری کا ہے، اور درمیانہ حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور ابرو سیاہ ہیں، اور نور سے ان کے خط کو کھینچا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک اور روایت نقل کی گئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کہا کہ بتاؤ مجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو کس طرح سے تخلیق فرمایا ہے، تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا ہے، پھر ان کے اوپر خیموں کو نصب کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، اور اسی پر باقی بدن کی تعمیر ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے گھٹنوں سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلہ کی طرح چمکنے والے عنبر سے پیدا فرمایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا ہے۔ اس کے اوپر گل لالہ کی 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسا چمک اڑتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں موجود ہیں۔ ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمت گار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی، اور یہ حور کہتی ہوگی کہ یہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا، اور ثواب ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا کے اندر بجا لایا کرتے تھے۔ اور امام طبرانی نے نقل کیا کہ جب نمازی سلام پھیرتا ہے اور یہ نہیں کہتا اے اللہ مجھے دوزخ سے نجات عطا فرما اور مجھے جنت میں داخل فرما اور مجھے حور عین سے بیاہ دے، تو فرشتے کہتے ہیں افسوس، کیا یہ شخص بے بس ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دوزخ سے پناہ طلب کرے، اور جنت کہتی ہے کہ افسوس، کیا یہ شخص عاجز ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگ لے، اور حور کہتی ہے کہ کیا یہ شخص عاجز ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حور عین کا سوال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حور عین سے شادی کر دے۔ اور ایک اور حدیث میں جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے اور اس کے رب کے درمیان سے تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور اس کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے جب تک وہ نہ تھوکے اور نہ ناک سنکے، کیونکہ حوریں اس نظر زکام وغیرہ سے پاک ہیں اور ان سے نفرت کرتی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تھوڑا کھانا کھا کر نماز پڑھتے ہوئے رات گزارتا ہے، صبح تک حور عین انتظار میں رہتی ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بندے کے ساتھ ہمیں بیاہ دے۔ ناظرین محترم، سابقہ تمام تفصیل سے واضح ہوا کہ حور عین جنت کی وہ پاکیزہ اور خوبصورت گوری اور بڑی آنکھوں والی عورت ہے جو دنیا کی عورتوں سے جدا ہیں۔ ان کی تخلیقی قوام بھی مختلف ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو بڑی آنکھوں والی حوریں یعنی کہ حور عین اس سے کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، اس کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، قریب ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے۔ یعنی اس شوہر کو جو اپنی نیکی، خیر اور صلاح و رشد کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو چکا ہے، اس کو جب تکلیف دی جاتی ہے تو اس وقت حور عین ایسا کہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہونے اور جنتوں کی نعمتوں سے محظوظ ہونے اور وہاں پر ابدی اور سرمدی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔